جب آپ سے کوئی کہے نا کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ مت کہا کریں کہ ٹھیک ہے میں کروں گی، بلکہ سچ میں کر دیا کریں۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر الحمدللہ۔ آج ہم لوگ صفائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، آپ لوگوں سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کہ کن کن عادتوں کو میں اپنا چکی ہوں اور کن کن عادتوں سے گھر کا سکون برقرار رہتا ہے، اور کون کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ایک لڑکی کو، ایک عورت کو، ایک بہو کو، ایک بیوی کو اور ایک ماں کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، انسانوں کی صورت میں ہیں، ماں باپ کی صورت میں ہیں، بہن بھائیوں کی صورت میں ہیں، یا پھر کچھ ایسی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے، آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں۔ آپ کے گھر پہ چھت ہے، آپ 2 وقت کا کھانا کھا کر سوتے ہیں، شکر ادا کریں، کیونکہ ہم بہترین حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ بہتر ہے، وہی بہترین ہے، اور اسی پر شکر کرنا چاہیے۔ اور جو چیزیں، جو خواہشیں جو رہ گئی ہیں، ان کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور کہیں کہ یا اللہ تو ہی ہے میرا رب، تجھ سے نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی؟ ایک بیٹی، ایک اچھی بہو، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، یہ سب سفر مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے جب آپ صبر سے اور کمپرومائز کر کے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں جن کو برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں یہ تو مشکل ہے، میں ایسا کیوں کروں، یہ جو میرے اندر جو میں ہے نا، یہ انسان کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے۔ تو چلیں اب بات کر لیتے ہیں ایک لڑکی کے اندر، ایک ماں کے اندر، ایک بیوی اور ایک عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنی پہلی عادت بنائیں، اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں اور اس سے باتیں کریں۔ آپ کی زندگی میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، انسان کو کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہی رہنا پڑتا ہے، لیکن ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے نا دعا کرنے کی، اس سے مانگنے کی، تو اس کے سامنے سجدہ کریں، اسی سے مانگیں۔ آپ کے گھر کا سکون برقرار رہے گا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو دیکھ کے آپ سے چھوٹے آپ سے دیکھ کے آپ کو سیکھیں گے، وہ بھی اپنے اندر وہی عادتیں اپنائیں گے، آپ ان کے لیے رول ماڈل بنیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، تسبیح کیا کریں، جب بھی کچن میں کوئی کام، سبزی بناتے ہوئے ہمیشہ بسم اللہ پڑھیں، ہمیشہ کوئی بھی چیز گھر میں استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں گروسری آتی ہے، اس کو واش کرنے کے لیے، پھل ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، ان کو واش کرنے سے پہلے، ان کو رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ کوئی بھی چیز اگر آپ باکس میں ڈالتے ہیں، آئل کا پیکٹ کھولتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ تیسری عادت کہ کبھی بھی کسی کی چغلی نہ کریں، کبھی بھی کسی کی چغلی نہ کریں، نہ سنیں، نہ کسی سے کریں۔ میرے اندر یہ عادت ہے، میں کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتی۔ میں نے اپنے اندر یہ عادت اپنائی ہے کہ نہیں، ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، جو ہم کرتے ہیں وہی ہمارے تک لوٹ کے آتا ہے۔ ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کو اچھا رسپانس نہیں، آپ کو لگتا ہے نہیں یار میں نے تو بہت کوشش کی ہے، میں نے تو ایسا کیا ہے، میں نے تو ویسا کیا، میں نے اس کے لیے بہت کیا، اگر آپ کو وہاں سے آپ کو ریٹرن نہیں ملتا تو اٹس اوکے، اس کو بد دعا نہ دیں، اس کو برا مت کہیں، اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اور چوتھی بڑی بات یہاں پر، اپنے کپڑوں کو طریقے سے، سلیقے سے رکھیں، جیسے ہی واش کریں اس کو پریس کر کے رکھیں۔ اب ویسے سردیوں کا موسم آ گیا ہے تو میں نے اپنی شالز وغیرہ جو بھی تھے، کوٹ وغیرہ سب واش کر کے تو میں اب انہیں ڈرائی کلین کر کے رکھوں گی تاکہ مجھے ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ اسی طرح اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے کپڑوں کو اسی طرح سے مینٹین کر کے رکھیں، یقین کریں وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے،
انہیں ایک پراؤڈ ہوتا ہے جب ایک ہسبینڈ گھر آتا ہے، اسے گھر صاف ستھرا ملتا ہے، اسے اس کی ہر چیز ٹائم پہ ملتی ہے، اس کے کپڑے، اس کی چیزیں طریقے اور سلیقے سے رکھی ہوئی ملتی ہیں، تو اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور 5ویں عادت، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ آج ہم اس کو معاف کریں گے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ یا اللہ تو بھی ہمیں معاف فرما، کیونکہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی کسی سے بدلہ مت لیں، بدلہ لینے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا، بس معاف کر دیں، دل صاف کر لیں۔ اور ہمیشہ ایسے رشتوں کو چوز کریں، ہمیشہ ایسے دوستوں کو چوز کریں جو کہ اچھے ہیں، جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا دل اچھا ہے، جن کی باتیں اچھی ہیں، جن سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو آپ ہی کی طرح عادتیں اپناتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کی چغلی کر لی، اس کی چغلی کر لی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا۔ کسی کو دیکھ کے کبھی کسی پہ نہ ہنسے، کسی کا مذاق مت اڑائیں۔ اگر آپ کی فیملی میں ہو، آپ کے دوستوں میں ہو، کوئی بھی کسی کو دیکھیں، کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے، آپ کو نہیں بھی اتنا اچھا لگ رہا تو بھی تعریف کر دیں، سامنے والا خوش ہو جائے گا۔ تعریف کرنا سیکھیں، دوسرے کو خوش کرنا سیکھیں، بلکہ یہ مت کہیں کہ یہ تم نے کیا پہن لی، یہ تو تم پہ سوٹ نہیں کر رہا، یہ تم کیسے کپڑے پہنتی ہو، یا تم نے یہ کیوں خریدا ہے، یہ تو بہت سستا لگ رہا ہے۔ اسے کہ واہ یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے بعد جو اگلی اچھی عادت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ٹرسٹ کو مینٹین کریں، آنیسٹی کو مینٹین کریں، ایمانداری اور سچ بولنا، یہ آپ کا کام ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم نہیں سچ بول سکتے، یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ انسان کہتا ہے سچ بولے، آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ کو چھپانا پڑے، آپ ایسا کام ہی نہ کریں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے۔ اس کے بعد سب سے آخری بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اپنے ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر کو مینٹین رکھیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، فالتو باتوں، فالتو لوگوں، فالتو چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رکھیں، اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رکھیں خود کو، اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہا کریں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی ہیں یا ٹک ٹاک پہ بھی، کہیں بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہا کریں، کچھ کوکنگ، کچھ کھانا پینا، ایسی ریسیپیز جو آپ اپنے گھر پہ ٹرائی کر سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر روز کہیں کہ نہیں میں تو باہر جاؤں گی، میں تو باہر سے کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ اپنے ہسبینڈ کو تنگ مت کیا کریں، گھر پہ کھانا بنایا کریں، اس طرح سے انہیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میری بیوی بہت اچھی ہے، گھر پہ کھانا بناتی ہے، باہر کے کھانوں کی فرمائشیں نہیں کرتی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی لگی ہوں گی، کچھ ایکسپیرینسز، کچھ عادتیں، کچھ آپ مجھ سے سیکھ لیں، کچھ میں آپ سے سیکھ لوں گی، کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بس صبر کرے، شکر کرے، کسی سے حسد مت کریں، کبھی یہ مت سوچے یہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، نعمتیں دے، پرسکون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔